کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دلواتے تھے؟ کیا حضرت معاویہ خود حضرت علی کو گالی دیتے تھے، ممبروں پر سب و شتم کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اعتراض محض صحابہ سے بغض و عناد کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کو لے کر اتنا زیادہ تنازع کرنا یہ کم علمی، کم فہمی اور شریعت مطہرہ سے دوری کی علامت ہے۔ قرآن و حدیث سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ایسے معترضین کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اقوال میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ حضرت معاویہ کی طرف تھے یا حضرت علی کی طرف۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے جو باہمی اختلافات تھے، سیاسی اختلافات تھے، آپ ان میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس طرح کا کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اللہ نماز کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ توحید میں ہم کیسے تھے اس کے بارے میں سوال کرے گا، اعمال صالحہ ہمارے تھے یا نہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جن کے بارے میں سوال ہوگا ہم کو انہی کاموں میں لگے رہنا چاہیے اور انہی کاموں میں منہمک رہنا چاہیے۔ اب میں یہاں پہ چونکہ اعتراض کیا گیا ہے تو میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت معاویہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ممبروں پر حضرت علی کو گالی دلواتے تھے۔ میں ان معترضین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت معاویہ حضرت علی کو گالی دلواتے تھے یا از خود نعوذ باللہ گالی دیتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، تو بتائیے امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما جو جنت کے جوان اور سردار اور ذمہ دار ہیں، وہ 41 ہجری میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں اور صلح کرتے ہیں۔ اگر آپ کے باپ کو کوئی گالی دے یا میرے باپ کو کوئی برا بھلا کہے یا کسی کے باپ پر کوئی سب و شتم کرے تو وہ اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کرے گا۔ اگر میرے باپ کو کوئی برا کہتا ہے تو میں اس بات کو گوارا نہیں کروں گا کہ میں اس سے صلح کر لوں جا کر، اس پر تلنا یہ کہ اس سے بیعت کر لوں، ہرگز نہیں۔ لیکن چونکہ ان معترضین کے ایمان میں خلفشار ہے، ان کے دلوں میں صحابہ سے بغض ہے، صحابہ سے حسد ہے، صحابہ کے بارے میں یہ کینہ رکھتے ہیں۔ امام حسین امام حسن کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت معاویہ حضرت علی میرے ابا کے بارے میں، میرے والد محترم کے بارے میں ممبروں پر گالی دلوا رہے ہیں یا از خود گالی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور 1400 سال کے بعد یہ اچھلنے والے معترضین کو معلوم چل گیا یا ان اہل تشیع کو معلوم چل گیا، یہ شیعہ کا وہ طبقہ جو حضرت معاویہ پر تبرہ کر رہا ہے اور جو سنیت کا لبادہ پہن کر، بہت سارے اہل تشیع ایسے بھی ہیں جو سنیت کا لبادہ پہن کر سنیوں میں خلفشار پھیلا رہے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ سنیوں کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ مولانا سلمان ندوی حضرت معاویہ پر کس طرح تنقید کرتے ہیں، کس طرح وہ اعتراض کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں اور ستارے اوپر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ستاروں پر تھوکنا چاہے گا تو وہ اس کا تھوک اسی کے منہ پر آ گرے گا۔ اللہ کے رسول نے بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر صحابہ کرام پر کوئی تبرہ کرے گا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا، ان کو تنقید کا نشانہ بنائے گا، تو اس کی تنقید اور اس کا سب و شتم اسی کے ذات کی طرف لوٹے گا۔ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے گا یا صحابہ کی ذات پر کیچڑ اچھالے گا تو وہ کیچڑ اسی کے منہ پر آ گرے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے، تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ گالی کون سی تھی؟ ذرا گالی لکھ کر دے دیں۔ اور یہ بات امام حسین امام حسن کو پتہ نہیں چلی، تجھے پتہ چل گئی۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔
اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ جلایا اور حضرت فاطمہ کے بطن میں بچہ محسن تھا، وہ شہید ہو گیا۔ ان عقل کے ماروں اور کمقلوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو بغیر بسم اللہ کے اور جن کے نطفوں میں کمی ہے، ایسے بدبختوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بچہ پیٹ میں ہے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جو بچہ ابھی حمل سے ہے، ابھی پیٹ میں ہے، اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اور تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے؟ اس کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، فریب ہے ان اہل تشیع کا، ان صحابہ سے بغض رکھنے والوں کا، کہ ایک بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس کا نام بھی بتا رہے ہیں۔ جبکہ میں عرض کرتا چلوں، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الزخار مسند بزار کی جلد 2 میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما ولد الحسن، جب حسن پیدا ہوئے، سمیتو حربا، میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ حرب رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، قلنا حربا، ہم نے تو حرب نام رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل هو الحسن، اس کا نام حسن رکھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، لما ولد الحسین، جب حسین پیدا ہوئے تو میں نے ان کا بھی نام حرب رکھا، مجھے حرب نام بڑا پسند تھا، میری خواہش تھی کہ میں ابو الحرب کہلاؤں، جنگجو کہلاؤں۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، حرب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حسین، اس کا نام حسین رکھو۔ اب آگے جو حدیث ہے اس سے مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ حضرت علی فرماتے، لما ولد الثالث، جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا نام محسن ہے، بل هو المحسن، جس کو عام طور پر محسن کہہ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 اولاد تھی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ رقیہ اور محسن یہ دونوں بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ حضرت محسن اور حضرت محسن جو بھی کہہ لیجئے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیست مبارک اور زندگی میں ہی پیدا ہوئے اور اپنی بچپن میں ہی وفات پا چکے۔ اب ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ابھی فاطمہ الزہرا کے بطن میں ہی ہے، حضرت محسن حضرت فاطمہ کے بطن سے تھے، یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ کے بطن میں تھے، حضرت عمر نے دروازہ ڈھکیلا یا اس کو جلایا، اور اس سے جلانے کی وجہ سے حضرت محسن بطن میں ہی شہید ہو گئے، یہ کس طرح کا جھوٹ ہے تمام کے تمام لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، ہم سب سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا، حضرت فاطمہ کا دروازہ جلایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ذوالفقار تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک کونا 7ویں آسمان تک چرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی کے پاس ذوالفقار تھی، وہ ذوالفقار کہاں چلی گئی تھی؟ امام حسن تھے، امام حسین تھے، کہاں تھے؟ اگر حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیوں کر دیا؟ اب میں اس حدیث کی بات کرتا ہوں، اس حدیث کی سند کی بات کرتا ہوں جو یہ اہل تشیع بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ یہ اہل تشیع اپنی کتابوں میں اور اہل سنت کی بھی کتابوں میں یہ واقعہ دکھلاتے ہیں اور یہ حدیث دکھلاتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا چلوں، اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے ابان بن عیاش، یہ اس قدر جھوٹا راوی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کذاب ہے۔ ابان بن عیاش کذاب راوی ہے، اور اس راوی کی وجہ سے یہ حدیث بالکل ضعیف ہے۔
یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کے ضعف پر ابن حجر عسقلانی، ابن کثیر اور امام طبری نے بھی کلام کیا ہے۔ حضرت معاویہ کا جو مسئلہ تھا تو امام نووی رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت معاویہ کا حضرت علی سے سیاسی اختلاف تھا، اور جو حضرت معاویہ سے تھوڑی بہت تنقید حضرت علی پر ہوئی، جیسا کہ جنگ صفین میں جنگیں بھی ہوئی، مذاکرات کام نہیں آئے، جنگ عمل میں آئی، تو اہل سنت کا یہی اصول رہا کہ یہ خطائے اجتہادی، خطائے فکری ہے، جس کو قاری طیب صاحب نے اپنی کتاب، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اور بہت سارے علماء کرام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف تھا، خطائے اجتہادی کی بنا پر تھا۔ اور المجتہد یخطئ و یصیب کے تحت مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے وہ کبھی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، غلطی واقع ہو سکتی ہے، ان سے غلطی کا امکان ہے۔ تو میں نے اس پر ایک مستقل ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا بھی دی ہے اور یہ پیغام آپ تک ارسال کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرت معاویہ کے ممبروں پر حضرت علی کو گالی دلوانے کا مسئلہ ہے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اگر گالی آپ کے حساب سے دی ہے تو وہ گالی کون سی ہے ذرا مجھے کمنٹ میں ہی بتا دیں۔ امام نووی، امام ذہبی، ابن حجر عسقلانی نے اس کا رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطائے اجتہادی تھی، اور جو یہ حدیث ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ نے کہا الا تسبوا ابا التراب، کیا تم حضرت علی کو برا کیوں نہیں کہتے؟ تو سب یا سبو کے معنی ہر جگہ گالی دینے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی سخت تنقید، سخت ملامت کے بھی آتے ہیں۔ اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کو درست سمجھتے ہوئے جبکہ ان کے اجتہاد میں خطا واقع ہوئی تھی، تو اس طرح کی تنقید نہیں بلکہ جنگ بھی ہوئی ہے، جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، اور اس پر کوئی اعتراض بنتا نہیں۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان محبت کتنی تھی میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کھانا معاویہ کیا کھاتے ہیں اور شریک علی کی جنگ میں ہوتے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کھانا تو معاویہ کے ہیں لذیذ ہوتا ہے، بالذت کھانا تو معاویہ کیا ہوتا ہے، اور جنگ علی حیدر کرار کی ہوتی ہے، لہذا میں شریک علی کی جنگ میں ہو جاتا ہوں۔ اور یہ واقعہ دونوں حضرات حضرت علی حضرت معاویہ کے سامنے پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، حضرت معاویہ اور حضرت علی کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان کوئی دینی اور اسلامی اختلاف نہیں تھا، کوئی قلبی اختلاف نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی اختلاف تھا جو زائل ہو چکا۔ اب ہم اس اعتراض کو اٹھائیں اور پھر سے امت میں توڑ اور انتشار پھیلانے اور پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو بھائی اہل سنت والجماعت کا اصول میں نے پہلے بھی بتایا ہے، نحن نسکت عما جرى بین الصحابۃ ونترضى عنهم اجمعین، کہ ہم صحابہ کے باہمی اختلافات میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ہم سب سے راضی ہو جاتے ہیں۔ فقط والسلام۔